بقارئ للقرآن والقرآن یلعن، یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن بجائے ثواب کے لعنت کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 6، یعنی لعن جلی کا حکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لعن جلی جو غلطی ہے یہ بڑی غلطی ہے، موٹی غلطی ہے اور فاحش غلطی ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں ہیں جو میں نے آپ کو تفصیلاً بتائی تھیں۔ نمبر 1، ایک حرف کی جگہ اگر آپ دوسرا حرف پڑھ دیں گے تو اس سے قرآن کا مطلب معنی تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے قلب، موٹے کاف کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں قلب، اس کا مطلب ہے دل۔ اگر آپ قلب پڑھتے ہیں، قلب کا معنی ہے کتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں قوف موٹے کاف کے ساتھ قلب اور بریک کاف کے ساتھ قلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری قسم کون سی تھی؟ کسی حرف کو گھٹا دینا۔ اگر آپ کسی حرف کو گھٹا دیں گے تو اس سے کیا ہے؟ معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، اگر آپ نے پڑھ دیا لا یعلمون، الف کو نہیں پڑھا، البتہ وہ جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اگر کسی آپ حرف کو گھٹا دیں گے تو اس سے بھی کیا ہے؟ معنی اور مطلب تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے کسی حرف کو بڑھا دینا، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا ہے کسی حرف کو گھٹا دینا، اگر آپ کسی حرف کو بڑھا دیتے ہیں تو اس سے کیا معنی تبدیل ہوتا ہے؟ جیسے فعل، اس نے کیا، فعلا، ان دو نے کیا، فعل، فعلا، فعلو، ان سب نے کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں جتنا بھی آپ حرف کو بڑھاتے جائیں گے تو اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تبدیل ہوتا جائے گا۔ یہ لعن جلی کی صورتیں ہیں۔ نمبر 4 پر ہے سکون کی جگہ حرکت پڑھنا۔ کہیں پر حرف ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، آپ نے اس کے اوپر حرکت دے دی تو اس سے مطلب اور معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اب مثال طور جیسے خلقنا، ہم نے پیدا کیا، اگر آپ نے اس کو زبر دے دی خلقنا، اس نے ہمیں پیدا کیا، خلقنا، خلقنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں معنی کیا ہے؟ تبدیل ہو گیا۔ اب 5ویں قسم کون سی تھی؟ حرکت کی جگہ سکون پڑھنا۔ اگر کہیں پہ حرکت ہے آپ اس کو ساکن کر دیں تو وہاں پر دیکھیں صدقنا، اس نے ہم سے سچ بتایا، اب اس کو اگر ساکن کریں گے صدقنا، ہم نے سچ بتایا، تو آپ دیکھیں معنی کیا ہے؟ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 6 جو آخری ہے وہ ہے حرکات میں غلطی کرنا۔ اگر آپ زبر زیر پیش میں غلطی کرتے ہیں تو اس سے بھی قرآن کا مطلب معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں مبشرین، خوشخبری دینے والے، اگر آپ نے زیر کی جگہ زبر پڑھ دیا مبشرین، خوشخبری دیے ہوئے، تو یہاں پر آپ دیکھیں قرآن کا مطلب اور معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زبر زیر کے اندر غلطی کرتے ہیں، اسی طرح کسی حرف کو آپ قرآن کے اندر بڑھا دیتے ہیں یا قرآن کے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھتے ہیں تو آپ اس حدیث کے مصداق بنتے ہیں جو رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے اوپر خود قرآن ہی لعنت کرتا ہے بجائے ثواب کے۔ کیا؟ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن بجائے ثواب کے لعنت کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں قرآن مجید کو غلط سلط پڑھنے والے، ٹھیک ہے؟ تو میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس بڑی غلطی کو جس کی 6 قسمیں میں نے آپ بتائی ہیں، اس کو لعن جلی کہتے ہیں، لعن جلی۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے یہ غلطی حرام ہے، یہ غلطی حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے، اس کا پڑھنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو لعن جلی کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ لعن جلی کا مطلب یہ غلطی حرام ہے۔ اس کے بعد لعن خفی ہے، چھوٹی غلطی ہے، چھپی ہوئی غلطی ہے، تو دقیق غلطی ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔